الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حدیث مبارکہ: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی بات کو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کی لاپرواہی کی بنیاد پر ہم لوگ آگے چل کر بہت سارے نقصانات ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتے ہیں. حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں 40 سے 50 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر نماز کا جذبہ اور نماز کی پابندی پیدا نہیں ہو پاتی. آخر اس کی کیا وجہ ہے جو اتنی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں پائی جا رہی ہے؟ اس کی مین وجہ بچپن سے ہی نماز کا پابند نہ ہونا اور گھر کا ایسا ماحول ملنا کہ جس ماحول میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہو، اور جس گھرانے میں نماز کا ماحول نہ ہو، جس کی وجہ سے آگے چل کر بھی وہی عادت قائم رہتی ہے. لیکن یاد رکھو، حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اے لوگو، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کو اس کی سزا دو جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور سونے میں ان کے درمیان میں فرق کرو، یعنی ان کے بستر کو علیحدہ کرو. اس حدیث پاک کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بچے کی عمر 7 سال 7 ایئرس کی ہو جائے، نماز کے حکم دینے کا حکم فرمایا. یعنی 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنا سکھاؤ. اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو اس کو ہلکی سزا دے کر، ہلکی ضرب لگا کر اس کو نماز کی تاکید کرو. آج یہی وجہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو نماز کا عادی نہ ہونا، جس کی وجہ سے آگے چل کر بھی کیا ہے، ہم لوگ نمازی نہیں بن پاتے. آج بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی بچے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں. آج بچوں کے والدین بچوں کو وہ تربیت نہیں دیتے جو کہ ان کو تربیت دینی چاہیے. آج بچپن میں ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، ٹی وی دکھاتے ہیں جس میں طرح طرح کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ان ڈراموں کو اپنی نگاہوں میں اتار لیتے ہیں اور ہو بہو وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ عمر جو کہ کچی عمر ہوتی ہے، ان کے دماغ میں وہ تمام غلط فطورات جس کو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، میری التماس سے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو سنن ابی داؤد کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنا سکھاؤ. اگر آگے چل کر وہ نماز کا عادی نہیں بنے گا تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے. تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور غلط کاموں سے بچا کے رکھیں، کیونکہ بچوں کے لیے سب سے بہترین مدرسہ
اس کا گھر ہے، ماں باپ ہیں، اس کی ماں ہیں، ابتدائی جو باتیں بچے کو گھر سے مل جاتی ہیں اور اس کے بعد میں ان باتوں پر بچے کے دماغ میں اگر اچھی باتیں بیٹھ جاتی ہیں تو آگے چلنے کے بعد بچہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں۔ اور میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پر مساجدوں میں اگر بچے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ان کو مار کر ڈانٹ کر بھگاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جن مساجد کے اندر اگر بچوں کی آواز آنا بند ہو جائے تو ان کو اپنے مستقبل پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آگے چلنے کے بعد یہ مسجدیں آباد رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، کیونکہ بچے کی عادت بچپن سے ہی نماز پڑھنے کی ڈالی جاتی ہے، اور جو بچپن میں عادت پڑ جاتی ہے وہ آگے تک رہتی ہے۔ ہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے جس سے گندگی کا خوف ہے، مسجد میں نجاست کا خوف ہے، تو ایسے بچے کو مسجد میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ روکنے کا حکم ہے کہ روک سکتے ہی نہیں بلکہ اس کو روکنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہے، کم سن ہے، تو ایسے بچوں کو روکیں تاکہ وہ مسجد میں گندگی نہ کرے، مسجد میں نجاست آلودگی نہ کرے۔ لیکن جو بچے کے تقریباً 8 یا 10 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں اور ان سے کوئی خوف نہیں ہے تو ایسے بچوں کو سمجھایا جائے اور ان کو مسجد میں بھگانے کے بجائے بلکہ ان کو نماز پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے بچوں کو نیک کاموں کی نصیحت اور عبرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔